السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کا وہ قوانین یا وہ آئین جو عالمی اداروں کو، این جی اوز کو، انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو بظاہر اپنے خلاف لگتے ہیں اور ایک ایسی غیر مسلم اقلیت جو کہ قادیانی اور مدعیت کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، وہ اس کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم ہیں۔ ان قوانین کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام ایفرٹس اور ریسورسز لگا رہے ہیں۔ وہ قوانین کون کون سے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 7 سپٹمبر 1974 کا قانون، یہاں پہ غلطی سے 47 لکھ دیا گیا ہے۔ یہ 7 ستمبر 1974 کا قانون ہے، اور یہ قانون کیا ہے؟ 74 کا جو قانون ہے، جو قانون میں امینڈمنٹ کی گئی، پوری تحریک چلتی ہے، اور اس کے بعد جو حکومت ہے جو کہ پاکستان میں ایک جمہوری طریقے سے منتخب کی گئی حکومت ہے، وہ اس کے اوپر ڈیسیژن دیتی ہے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ڈیسیژن کس بیس پہ ہوا؟ یہ ان لوگوں کی، اس کلٹ کی عقائد اور نظریات کے اوپر تحقیق کرنے، بحث کرنے، گفتگو کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے اہل علم حضرات بھی اور حکمران جماعت بھی، کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی الگ ایک نیا مذہب ہو سکتا ہے، ایک الگ دین ہو سکتا ہے، ایک الگ کلٹ ہے یہ، بلکہ دین اور مذہب بھی کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی، ایسے عقائد رکھنے والوں کا، ایسے نظریات رکھنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود سوچیں، یہ قانون کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ یہ تو پاکستان میں رہنے والے اکثریت، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا قانون ہے، کہ یہ سیپریٹ کر رہا ہے، فرق کر رہا ہے ان کے درمیان جو مسلمان ہیں اور ان کے درمیان جو مسلمان نہیں ہیں۔ سمپل اس کا تو اتنا کام۔ اور قادیانیت کے متعلق وضاحت جو ہوئی، وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس وقت جو قادیانیوں کا پوری دنیا کا سربراہ تھا، جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، مرزا ناصر، اس کو بلایا گیا اور اس سے بحث ہوئی اور اس سے گفتگو ہوئی اور اس سے بات چیت ہوئی اور اس کے عقائد اس سے پوچھے گئے، اور اس نے اپنے عقائد کو، بانی مذہب کی کتابوں کو، اس کے دعووں کو، اس کی تمام تحریرات کو پیش کیا، اور ان کی روشنی میں، ان تفصیلات، اس گفتگو کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا اسلام سے، مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو دراصل قانون مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بنا ہے، نہ کہ کسی اور کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے۔ تو یہ وضاحت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور دوسری بات، دوسرا قانون جس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، وہ 26 اپریل 1884 کا قانون، قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس 298B 298C۔ اور یہ قانون کیا ہے؟ یہ
ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا، اور یہ قانون کیا تھا، اور یہ قانون کیا ہے جو اب بھی پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، قادینیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرنے کے باوجود یہ خود کو مسلمان ہی پینٹ کرتے تھے، اور مسلمان ہی خود کو کہتے اور کہلواتے تھے، اور شاعر اسلامی کا استعمال کرتے تھے۔ تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں تحریک چلتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے عوام کی طرف سے اور اکثریت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کہ ان کے خلاف باقاعدہ قانون سازی کی جائے، اور پھر یہ قانون بنتا ہے، اور قانون یہ بنا کہ کسی بھی قادینی کو، کسی بھی مرزئی کو جو خود کو احمدی کہتے ہیں، یہ لاہوری گروپ والے جو ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ خود کو مسلمان پینٹ کریں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے کفریہ عقائد و نظریات کی تبلیغ اور پریچ کریں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ شاعر اسلامی کا استعمال کریں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے پرسنالٹیز کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے اسلام کی بزرگوں کی اور اسلام کی پرسنالٹیز کے القابات کو استعمال کریں، اور اپنی پریچ بھی نہیں کر سکتے اور تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ اسلام کی توہین اور گستاخی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ اور ان کا جو نظریہ ہے وہ ڈائریکٹ اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی توہین اور گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین اور گستاخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور ازواج کی توہین اور گستاخی ہے، قرآن کی توہین اور گستاخی ہے۔ اور اگر یہ اپنے ان گستاخانہ عقائد کی تبلیغ کریں گے اور پریچ کریں گے تو مسلمان اشتعال میں آئیں گے، اور پھر مسلمانوں کو کنٹرول کرنا اور ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کی اس کلٹ کی اور اس کلٹ سے تعلق رکھنے والوں کی جان کی حفاظت اور تحفظ بھی ممکن نہیں رہے گا، اس لیے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو یہ قانون بھی دراصل اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کا نام لینے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسلام کے شاعر کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ کسی دوسرے مذہب، کسی دوسری کلٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کے اوپر کسی قسم کا ڈاکہ نہیں ہے، کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کی روک نہیں ہے اس قانون کی وجہ سے، بلکہ یہ قانون تو خود اسلام کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اسلام کے شاعر کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اسلام کا نام استعمال کریں، وہ شاعر اسلامی کا استعمال کریں، وہ اسلام کے القابات کا استعمال کریں، وہ خود کو ایز اے مسلم پینٹ کریں، شو کریں، بتائیں، تبلیغ کریں، لیکن جو مسلمان نہیں اس کو اسلام کا نام لینے کا اختیار نہیں ہے، اسلام کا نام استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے عقائد کی پریچ اور تبلیغ کے مقاصد کے لیے۔ تو سمپل بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو کسی بھی این جی او کا یا کسی بھی ادارے کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تیسرا قانون کون سا ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ قانون 295C ہے۔ اور 295C کیا ہے؟ 295C جو اپنی پوری مکمل شکل اور صورت میں سامنے آیا، یہ 1991 میں آیا، اپریل 1991 میں، اور یہ قانون دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور حرمت کے تحفظ کا قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آپ کی بے ادبی کرے، آپ کی گستاخی کرے، آپ کے پاک نام کی توہین اور گستاخی کرے، وہ علانیتاً کرے، وہ چھپ کے کرے، وہ اشارتاً کنایتاً کرے، وہ لکھ کر کرے، وہ تحریر سے کرے، وہ تقریر سے کرے، تو ایسے شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 295C کے تحت دی جائے گی، اور 295C کے تحت جو سزا دی جاتی ہے وہ سزائے موت ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، اور یہ سزا حکومت دے گی،
حکومت دے گی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو 295C تو مسلمانوں کے حق کا تحفظ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی عزت کی حفاظت ہو، مسلمانوں کے نبی کی توہین نہ ہو، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے یہ قانون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کر رہا ہے یہ قانون۔ یہ تو کسی دوسرے مذہب کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، یہ قانون کسی دوسرے مذہب کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہے، یہ قانون کسی دوسرے مذہبی پیشوا کی توہین نہیں کر رہا۔ تو یہ قانون پھر کسی کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے خلاف کیسے ہے؟ یہ تو اسلام کا دفاع کر رہا ہے، بانی مذہب اسلام کے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی حرمت کا، آپ کی عزت کا تحفظ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے حق کا تحفظ کر رہا ہے، اور اسلام کے حق کا تحفظ کر رہا ہے۔ تو یہ قانون کیسے کسی کے خلاف ہو گیا؟ کیسے کسی شخص کے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اعتراض کرنے والے بے بنیاد اعتراض کرتے ہیں، نہ تو عقل میں یہ بات آتی ہے اور نہ ہی یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراض ہوتا ہے، اس کے باوجود سوال ہوتا ہے، اس کے باوجود اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو ان قوانین کے اوپر اعتراض و سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر سوال کریں اور آپ ان کے اوپر اعتراض کریں، لیکن سب سے سرگرم جو سیاسی تحریک ہے، یعنی کہ قادینیت اور مرزیت، جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے حملہ آور ہے، وہ ان کے اوپر اعتراض کرتی ہے، اور اعتراض کرنے کا مقصد ان قوانین کو ختم کرنا ہے، اور اپنا جو راستہ ہے، اپنے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ان قوانین کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں، اگلے لیکچر میں کچھ مزید پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔